बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल को समझना है। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए थे। तो इनकी गज़ल है, गुलों में रंग बरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। लिखते हैं, फैज़ अहमद फैज़ अपने महबूब से मुखातिब हैं और फरमाते हैं कि मुलाकात का मौसम आया है। बहार के मौसम की सुबह की हवा जो है फूलों में रंग भर रही है। सुबह की हवा फूलों में रंग भर रही है, गोया बहार का मौसम आ गया है। ऐसे में मैं अकेला हूं, तुम्हारे यहां ना होने से जो गुलशन का काम है ये रुका हुआ है। यानी तुम्हारे बगैर गुलशन जो है, बाग जो है, बेरौनक है। इसलिए ए महबूब मेरे, चले आओ। अगर आप आ जाते हैं तो बाग में बैठने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं, कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कफस कहते हैं पिंजरे को, यहां मुराद यहां कैद खाना है। तो फरमाते हैं, इस कैद खाने में उदासी फैली हुई है, जीने का कोई मजा नहीं है। इसलिए दोस्तों, महबूब के दयार से यानी महबूब के दर से आने वाली सुबह की हवा से कहो कि खुदा के लिए वो आज महबूब का जिक्र करे, ताकि मेरी परेशानी और उदासी में कुछ फर्क पड़े। मैं बड़ा परेशान हूं। इस शेर में शायर का इशारा अपने मुल्क की तरफ है, वतन की तरफ है। वतन से दूर अगर कोई कैद खाने में हो तो उसकी क्या हालत होगी। ऐसे ही अगर वतन से दूर कोई हो, बिलाशक उसके लिए वहाँ बाग हो, गुलशन हो, बहार हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन वतन उसको याद आता है। जिसको कश्मीरी में कहते हैं घर वंदा ही बरसासा तो बर न्यारा नजा सोड़ी वथरुंत गासा सेहू खासा उचुम का, यानी अपना वतन अपना ही है। तो वो वतन की हवाओं को परदेशियों ने बहुत मिस किया है। तो अक्सर शायरों ने, कुछ लोग शायर ही इसी वजह से बन गए कि उनका वतन दूर था और वो किसी मजबूरी से बहुत दूर फंस गए थे। तो बाद सबा, बाद कहते हैं हवा को, सबा कहते हैं सुबह की हवा को। अक्सर सुबह की हवा का जो रोल है वो बहुत अहम है, यानी किरदार जिसको हम कहते हैं। सुबह की हवा का किरदार बड़ा अहम होता है।
صبح کی ہوا کے بارے میں کشمیری شاعر نے کہا ہے، واو صبحک مدرسک وستاد دشوے کارگر، واو پھلراوان گلن استاد پھلراوان دلن۔ تو یہ آگے چلتے ہیں۔ کبھی تو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے۔ سر کاکل کہتے ہیں سر کے آگے لٹکایا ہوا بالوں کا ایک سرا، سائڈ سے لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کان کے آگے سے لٹ سی ایک، تو مشک بار کہتے ہیں خوشبودار جو ہو اس کو۔ تو لکھتے ہیں شاعر دن رات سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہماری صبح کا آغاز اے میرے محبوب تیرے مسکرانے سے ہو، یعنی صبح میری آنکھ کھلے تو سامنے میرا محبوب مسکرا رہا ہو، اور اسی طرح جب رات پڑے شام پڑے تو میرا محبوب میرے ساتھ ہو، میرے پہلو میں ہو، اور اس کی زلفوں کی خوشبو میری رات کو مہکا دے۔ مشک بار۔ آگے لکھتے ہیں، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی، تمہارے نام پر پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ کہتے ہیں محبوب سے کہ تیرے میرے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ ایک معمولی رشتہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے۔ اس لیے آپ کا نام سنتے ہی ہم فوراً غم گسار چلے آئیں گے۔ اس میں بھی اس شعر میں اپنے وطن کی طرف ہی اشارہ ملتا ہے کہ میرے محبوب وطن، میرا اور تیرا بہت دلی رشتہ ہے، اور میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آگے لکھتے ہیں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ شب ہجراں کہتے ہیں جدائی کی رات کو، جو محبوب کی جدائی میں گزاری جائے شب رات، تو اشک کہتے ہیں آنسوں کو، تو عاقبت ہوتی ہے دنیا، آخرت کی دنیا، یعنی عقبہ، یہاں سے جا کر کیا ہوگا؟ آخرت۔ تو محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جدائی کی رات ہم پر کیا بیتی، اور ہم نے وہ رات کیسے بتائی، ہم پر جو گزری وہ ہم ہی جانتے ہیں، لیکن ہم نے تیری جدائی میں جو آنسو بہائے، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، وہ کم از کم تمہاری عاقبت
یعنی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، ہمارے آنسو تیری وہ عاقبت جو ہے وہ سنوار چلے۔ آنسو بہائے انسان کے لیے، کوئی رات بھر آنسو بہائے اور کوئی نیک اور اعلیٰ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آنسو بہانے سے تیرے نیک اور اچھے کی تصدیق ہو گئی، اس طرح تیری عاقبت سنور گئی۔ آگے لکھتے ہیں، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ حضور یار، حضور یار ہو گیا محبوب کے آگے، محبوب کے دفتر میں، محبوب کی جواب دہی کے لیے۔ یعنی جب محبوب کے حضور میں، ان کے سامنے جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا، اور دیوانگی میں دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے، تو ہمارے پاس جو جدائی میں کی وجہ سے ہمارا دیوانہ پن تھا، اس میں ہم نے اپنا چاک کیا ہوا گریبان ہی دکھایا۔ چاک کہتے ہیں پھاڑنے کو، گریبان ہوتا ہے کرتا جو لگایا ہوتا ہے اس کا گریبان، دامن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جب ہمیں طلب کیا گیا تو ہم سے جواب دہی ہوئی، ہم سے پوچھا گیا، تو ہم نے وہ پھٹا ہوا گریبان تھا جو ان کے ٹکڑے محبوب کے پاس لے کر پہنچے، تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کریں کہ ہم آپ کے بغیر کتنے دیوانے ہیں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچتا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دھار چلے۔ کوئے یار ہو گیا محبوب کے ساتھ، یا محبوب کا گھر بھی کہہ سکتے ہیں، محبوب کے ساتھ ملاقات کو کہہ سکتے ہیں، تو سوئے دار ہوگی پھانسی۔ شاعر اپنے آپ ہی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں، یہاں ہم آرام کرتے۔ ہم محبوب کی گلی سے جو ہی نکلے تو سولی کی جانب چل پڑے، یعنی جو ہی ہم محبوب سے نکلے تو ہمیں پھانسی کی طرف لے جایا گیا، گویا ہمیں اطمینان کی سانس لینا نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ تھی ہماری غزل جناب فیض احمد فیض کی۔ تو پچھلے جو ہم نے غزلیں پڑھی ہیں، تو اب ہم ان کے سوال کریں گے، اور اس کے بھی انشاءاللہ ان کے اکٹھے ہم سوالات جو ہیں تو ان کو ہی کریں گے پہلے، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میری بچوں سے گزارش ہے کہ کم از کم مجھے بولیں کہ آپ نے کون سی غزل پڑھنی ہے۔ کہیں اگر آپ کے پاس سلیبس ہے تو میں نے ایک کتاب کسی سے مانگ کر لائی تھی، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں کیونکہ دکانیں بند ہیں، کہاں سے لاؤں؟ تو آپ کے پاس سلیبس ہے تو مجھے بول دیں، باقی شکریہ۔